آ رہا ہے ادھر ہی آ رہا ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر ساری زندگی
مقام میں گزارتا ہے. جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شاعر کہتے ہیں قبر میں جب کا سرکار نے یہ میرا ہے. ابھی تو کہیں گے جب یہاں پر ان کا میلاد مناؤ گے، جب یہیں پر دلیلیں ڈھونڈو گے تو پھر رحمت للعالمین نبی ہیں ان کا میلاد منائیں گے انشاءاللہ. امام فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی. یہ نہیں کہا کہ میں مناؤں گا میرے اولادیں بنائیں گی یا میرے مرید بنائیں گے، بلکہ وہ شاہ کے لیے یہ دلیل آخر تک بتائی کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی روح مثل فارس نجد کے قلعے کے آتے جائیں. اور کتنی پیاری بات لاسٹ میں کہہ رہے ہیں جن کا مقدر میلاد منانا ہے وہ میلاد مناتے، اور جن کا میلاد جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ جن کا مقدر یہ ہو کہ لہنگے دیکھ کر ان کا منہ بھول جاتا ہے، جھنڈے دیکھ کر بھول جاتا ہے، ان کے بارے میں امام فرماتے خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم کو رضا. خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم کو رضا. دم میں جب تک دم ہے ان کا سنا سبحان اللہ. تو دلیلیں ڈھونڈتا ہے بھائی، ہم تو میلاد مصطفیٰ منائیں گے. شیخ سنیں میں بیان کی وجہ سے جو ہے وہ آیا تھا، لیکن بہت اچھا لگا الحمدللہ قاضی شرح کا بیان ہم نے سماعت کیا. ہمارے استاد گرامی علامہ محمد رفیع صاحب بیان فرما رہے تھے، دل کو یہی کرتا تھا اور بیان فرماتے، لیکن قاضی شرح تشریف لائے تو وہ حضرت جو کہ آپ جانتے ہیں مصروفیات قاضی شرح کی بہت زیادہ ہیں. الحمدللہ رب قدیر ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے حضرت کی عمر میں رب قدیر علم و عمل میں ہم سب کے رب قدیر برکتیں عطا فرمائے. تو شیخ و چارہ محمد سے کہیں سبحان اللہ. قبر میں جب کا سرکار نے یہ میرا ہے، قبر میں جب کا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر. قبر میں جب کا سرکار نے میرا ہے، قبر میں جب کا سرکار نے میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا. کتنے لوگ ایسے آپ دیکھیں ان کے مقدر میں یہی ساری چیزیں لکھی. یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دلیل دکھاؤ، اور اگر وہاں چلے جائیں مدینہ منورہ کی یعنی عمرے کی سعادت نصیب ہو جائے تو انہیں وہاں جا کر بھی کچھ نظر نہیں آتا. جیسا کہ آپ نے دیکھا حضرت ابھی بیان فرما رہے تھے کہ نگاہ چاہیے. جب صدیق اکبر نے دیکھا تو کیا کہا؟ میں نے آپ جیسا حسین و جمیل نے دیکھا. جب ابو جہل نے دیکھا تو کیا اس نے کہا کہ میں نے ان سے صورت لی. لیکن یہ نگاہ کا کمال ہے. کمال ذات کا تو ہے ہی، لیکن نگاہ کا ایسا کمال ہے سبحان اللہ. اسی حوالے سے بس شعر پہنچا رہا ہوں، محبت سے کہے سبحان اللہ. لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے لگایا. آپ نے ایک صاحب بڑے مشہور ہے، وہ ہر سال رمضان میں عمرے کے لیے جاتے ہیں، کیسے بھی چلے جاتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سارے وہ سب کچھ مکے میں ہی ہو جاتا ہے، مدینے میں جا کے کیا ہوگا؟ حج میں بھی نہیں جانا چاہتے ہیں، حج میں بھی نہیں جانا چاہتے. کیا کرو گے بھائی؟ مقدر پر رو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا لوگوں قرآن کو پڑھا کرو تو رویا کرو. اور آگے فرمایا کہ اگر قرآن پڑھنے میں تمہیں رونا نہیں آئے تو اپنے مقدر پر رویا. اس لیے کہ ایسی کتاب اللہ نے ہمارے طرف بھیجی ہے کہ اس کتاب میں سارا ہی موجود
موجود ہے, جو ہو چکا وہ بھی موجود ہے, جو ہو رہا ہے, جو ہوگا وہ سارا ہی موجود ہے. تو بڑے ناز سے کہتے ہیں کہ میں تو مدینے نہیں جاتا. بھائی اس چلے ہی کیسے جائے گا, جب آقا بلائیں گے چلے تو جائے, جسے آقا بلائیں گے. اب آپ دیکھیں یہاں محفل بلاد رکھی گئی, اتنے لوگوں تک باتیں پہنچی ہوں گی کہ بھئی آج طرف مدینے میں بلاد مصطفیٰ آئے. آپ لوگ دور دراز سے آئے ہوئے, اس مطلب کی تو بات ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ روڈ پہ کھڑے ہونے سے, ہوٹل پہ کھڑے ہونے سے, بے وجہ فضول باتوں میں لگنے سے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بلاد مصطفیٰ سن رہے ہیں. یہ مقدر کی بات ہے. مذہب صاحب گفتگو نکلے جائے گی, تشریف پہنچا رہا ہوں, واپس سے کہیں سبحان اللہ. لوٹ کر آ گیا کیسے مدینے نہ گیا, لوٹ کر آ گیا کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں. کون مدینے میں جانا چاہتا ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آقا بس ایسا کرم فرما دیں کہ اپنا دریاب کی سر ہماری تو وہ عید ہوگی جس دن گنبد خضرا کی عید ہوگی. بے شک سبحان اللہ. ہم تو انتظار کر رہے ہیں رب قدیر کے حبیب کا حکم ہو, بلاوا آئے, ہم سارے چھوڑ کر چلے. تاجدار نے کہا تھا